السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دیباچہ بائی نگاہ راحل پارٹ 17۔ وہ اپنی سیاہ رنگ کی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سورج کی کرنیں اس کی سیاہ کار کو چمکا رہی تھی۔ بال نفاست کے ساتھ ایک طرف کو جیل کے ساتھ سیٹ کیے ہوئے تھے۔ سیاہ گلاسز ڈریس شرٹ جس کے کف مڑے ہوئے تھے اور جینس سے ملبوس وہ کار کافی تیز رفتار سے چلا رہا تھا۔ اس کی کار ٹریفک سے خالی سڑک پر چل رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کے سائے بچھے تھے۔ ونڈو اسکرین سے گزرتی سورج کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ ڈیش بورڈ پر پڑے اس کے موبائل کی فون رنگ ٹون گونجی تو اس نے موبائل فون پکڑا، یس کیا اور فون کان سے لگایا۔ ایو دندار بے، آپ فکر نہ کریں، میں بس آ رہا ہوں۔ اور اسی دوران اسے ایک میسج موصول ہوا۔ اس نے موبائل کان سے ذرا سا ہٹایا، ایک سرسری سی نگاہ موبائل کی اسکرین پر ڈالی۔ اسے لگا کہ اس کی آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ ایک سراب تھا، اسی لیے وہ فون دوبارہ کان سے لگانے لگا۔ لیکن پھر اس نے ایک نظر دوبارہ اس میسج کو دیکھا جو موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ وقت جلد ہی بدلتا ہے، بس یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ انسان کی نیت اگر صاف ہو تو اس کی خواہشات ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس نے فون یہ کہہ کر بند کیا کہ وہ جلد ہی دوبارہ کال کرتا ہے۔ فون بند ہونے کے بعد وہ موبائل پر روشن اس میسج کو دوبارہ حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اس نے کار ایک سائیڈ پر پارک کر دی۔ اللہ نیک نیت رکھنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ وہ میسج جس طرح سے خود چمک رہا تھا ویسے ہی براق کا دل بھی چمک رہا تھا، محبت کی مل جانے کی چمک۔ میرا جواب ہاں ہے۔ اس نے یہ الفاظ پڑھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میسج اور کسی کی طرف سے نہیں بلکہ سلطان کی سلطانہ کی طرف سے تھا۔ یکدم اس کے لیے یہ دنیا بے حد خوبصورت بن گئی۔ وہ کھل کر مسکرایا اور نہ جانے کتنی بار اس نے اس میسج کو پڑھا۔ رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی کی چمک اس کی نیلی آنکھوں کی چمک کے آگے مان پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا بڑھتا ہوا ہر قدم سب کو حیران کر دینے والا تھا۔ میرائے لیونگ روم میں موجود تھی جب وہ وہاں سے گزرا۔ اسے گزرتا دیکھ کر وہ لیونگ روم سے باہر نکلی اور اس کی جانب بڑھی۔ جب براق نے اسے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ چہرے پر زیر لب ایک معنی خیز مسکراہٹ قائم ہوئی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جس کو میرائے نظر انداز نہ کر سکی۔ اب کون جانے کی چمک اور مسکان سلطان کو اس کی سلطانہ کے حصول کی وجہ سے ملی تھی۔ میرائے تیاریاں شروع کر دو، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی کس بات کی۔ اس کے ایبرو سکڑے، اس لیے کہ اس نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ سلطانہ کا سلطان کے محل میں آنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرائے جہاں تھی وہیں ساکت سی کھڑی رہی، چہرے پر پہلے بے یقینی پھیلی اور پھر حیرت، لیکن پھر وہ چہک اٹھی، اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ سلطان اور سلطانہ، اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا۔ قرآن 78.8۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے بہتے ہوئے اس کے چہرے پر آ کر رقص کر رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی اپنے سامنے موجود میز پر ایک نوٹ بک پھیلائے ہوئی تھی اور اس کے اوپر کچھ تحریر کرنے میں مصروف تھی۔ آج اسے کئی عرصے بعد اپنے فلاحی ادارے کا خیال آیا تھا، یوں کہ اسے وہ خیال دلوایا گیا ہو۔ وہ بہت غور سے اس نوٹ بک پر کچھ تحریر کی جا رہی تھی، پھر چند ہی لمحے بعد اس کے لکھتے ہوئے ہاتھ رکے۔ اس نے نوٹ بک بند کی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگانے کے بعد ایک سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے یہ کام ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ مجھ پر اتنی ذمہ داریاں تھیں اور میں نے اپنا کتنا وقت ضائع کر دیا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اس نے آج اپنے فلاحی ادارے کے متعلق ایک سال کا پلان تشکیل دیا تھا، جس میں اس نے اپنے فلاحی ادارے میں موجود یتیموں، مسکینوں اور غربا کو مزید احسن انداز میں لباس، کھانے پینے، پڑھائی اور باقی دوسری ضروریات فراہم کرنے کے بارے میں لکھا تھا۔ اس پلان میں اس نے دیگر کمپنیز اور فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے میں بھی لکھا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند افراد کی مدد ہو سکے۔ اس کے چہرے پر دنیا کے لیے کچھ عظیم کرنے کے تاثرات آشکار تھے۔ وہ آج کافی پر امید دکھائی دے رہی تھی۔ میز کے کونے پر پڑے موبائل کی اسکرین جگمگائی۔ وہ فوراً موبائل کی اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ نینا از کالنگ۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ شکر ہے تم نے کال کی، جانتی ہو میں تمہیں ہی کال کرنے والی تھی، اس نے خوش دلی سے کہا۔ بس دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دوسری جانب سے نینا نے شانے اچکا کر کہا۔
नैना हॉस्टल के कमरे में मौजूद बालकनी से कुछ ही कदमों के फासले पर खड़ी थी। यूं कि सूरज की किरणें बालकनी से आते हुए उसके चेहरे पर रक्स कर रही थी। तुम जानती हो, तुम्हारे इकरार ने हम सबको बहुत बड़ी खुशी दी है। उसने चंद लम्हे की मामूली सी गुफ्तगू के बाद कहा। जब मैं खातून को बता दिया इस बारे में? उसने धीमे लहजे में पूछा। नहीं, लेकिन बुराक आबे आज आने को सब कुछ बता देंगे। वो बहुत खुश होंगी ये सुनकर। तुम उनकी कॉल का इंतजार करना। उसने आईब्रोज काए। जरूर। वो हल्का सा मुस्कुराई। नैना, तुम बहुत खुश नसीब हो। मीराए ने उसे रश्क भरे अंदाज में कहा तो वो थोड़ा चौंकी। अच्छा, और वो कैसे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सूरज की किरणों से कुछ देर तक लुत्फानंदोज होने के बाद नैना बालकनी से हटकर अपने बेड पर आकर बैठ गई। मोहब्बत मिल जाना बहुत बड़ी कामयाबी होती है। जिसको ये मिल जाए उससे ज़्यादा खुशनसीब कोई हो सकता है क्या? उसने कहा तो उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी उभर आई। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गई। तुम जानती हो, अगर किसी को मोहब्बत ना भी मिले तब भी हम ये नहीं कह सकते कि वो खुशनसीब नहीं है। उसने कहा तो मीराए थोड़ा हैरान हुई। क्यों? उसने नासमझी का इजहार किया। क्योंकि अल्लाह ही तो है जो इंसान को मोहब्बत से नवाजता है और दूर करता है। हो सकता है अल्लाह ने जिस इंसान को उस मोहब्बत से नहीं नवाजा और उसकी बेहतरी के लिए ही हो। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए उसे समझाया। उसकी बात सुनकर चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई। नैना, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। उसने अब की बार को झंझलाए हुए अंदाज में कहा। इस झंझलाहट का अंदाज़ा उस बात से लगाया जा सकता था कि वो अपनी कुर्सी से उठकर अपने कमरे की बालकनी में चली गई, सिर्फ इसलिए कि वो अब जो बात करने जा रही थी उसके लिए उसे एक पुरसुकून और खुशहाल माहौल चाहिए था जो उसे अपनी बात को अच्छे से कहने में मदद करे। कैसी बात? उसने तुरंत पूछा। अल्लाह ऐसे इंसान की मोहब्बत हमारे दिल में डालता ही क्यों है जो हमारे लिए नुकसानदा हो, जो हमें धोखा दे, जो हमारा एतमाद तोड़ दे। ये अल्फाज उसके दिल से निकले थे। ये वो बात थी जो उसके दिल को काफ़ी दिनों से खाए जा रही थी। सूरज की किरणें उसके सुनहरे बालों को अपनी चमक से रोशन कर रही थी। उसके बाल हवा के हल्के झोंके के साथ उड़ते हुए बहुत ही हसीन लग रहे थे, लेकिन ये रोशनी अब उसके दिल को भी कश्मकश के अंधेरे से आज़ाद करने वाली थी। अल्लाह ऐसे इंसान की मोहब्बत कभी आपके दिल में नहीं डालता जो आपके लिए अच्छा ना हो, जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपको धोखा दे और आपका एतमाद तोड़ दे। उसने नरम लहजे में कहा। फिर आपके दिल में ऐसे शख्स की मोहब्बत कौन डालता है? सवाल फौरन पूछा गया। आप खुद। जवाब भी तुरंत सिद्ध दिया गया। मीराए की आंखों में मौजूद नमी मजीद बढ़ गई। उसके गले में एक गिल्टी उभर कर मालूम हुई। दिल एकदम बहुत सी यादों का शिकार हो गया। वो यादें जिसमें वो और एल्दार एक साथ थे, और फिर वो यादें जब उसे एल्दार की हकीकत मालूम हुई। ये यादें अब उसके लिए एक अजाब बन रही थी। बेशक वो पहले से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन एक मसला जो इंसान के दिल और दिमाग में हमेशा तकलीफ का सबब बनता है वो है यादें। आपका नफ्स और उसके साथ साथ हर इंसान का अब्दी दुश्मन शैतान। नैना ने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। मीराए की आंखें सुर्ख होने लगी। हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे दिल में जो मोहब्बत डाली है वो अल्लाह ने डाली है या नहीं? उसने जख्मी से अंदाज में पूछा। दिल और दिमाग पर लगी कश्मकश की गिरह अब आहिस्ता आहिस्ता टूट रही थी। फुरकान की सिफत है। उसने फौरन आईब्रोज का नरमी से जवाब दिया। आंखों में एक खास चमक थी जो इस गुफ्तगू के दौरान बढ़ती जा रही थी। फुरकान? उसके आईब्रो ना समझी से सुगड़े। हाँ, फुरकान की सिफत है। फुरकान कहते हैं हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाला। उसने कहना शुरू किया तो वो उससे खामोशी से सुन रही थी। अगर आपके अंदर फुरकान की सिफत मौजूद होगी तो आप आसानी से हर मामले की हकीकत जान लेंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। उसने अपनी बात मुकम्मल की। ये सिफत कैसे पैदा की जाए? अपने सुनहरे बाल कान के पीछे करते हुए मीराए ने खोए हुए से अंदाज में पूछा। कुरान से, क्योंकि कुरान को अल्लाह ने फुरकान करार दिया है। उसने फौरन जवाब दिया। मतलब? आंखें छोटी करते हुए उसने पूछा। मतलब कुरान मजीद अल्लाह का वो कलाम है जो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क और फैसला करता है। उसने उसे बताया तो वो हैरान हुई। मीराए को जैसे अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए थे। वो जिस शय की तलाश में थी वो उसे आज मिल गई थी। अब सिर्फ उस शय को थामने की देर थी। नैना, उसने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा। हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
उसने नम से लहजे में मुस्कुरा कर कहा। सूरज की खिलखिलाती हुई किरणें अब उसकी मुस्कुराहट की चमक के आगे मान पड़ गई थी। किस लिए वो कुछ समझ ना पाई। फॉर एवरीथिंग, मिराए के जवाब ने नैना को लाजवाब करके रख दिया। मैं अब फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और फिर वो फ़ोन रखने लगी। अल्लाह हाफिज़ फ़ोन बंद करने के बाद मिराए के दिल में एक ख़ास सुकून आ गया। वो चंद लम्हे बालकनी में यूं ही अपनी सोचों में गुम होकर खड़ी रही और फिर कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई। नैना मिराए से फ़ोन पर बात करने के बाद अभी अपने बेड से उठी ही थी कि जब ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने दरवाजे की जानिब देखा। आयशा कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे के तासुरात आज काफ़ी मुख्तलिफ लग रहे थे, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा कशमकश का शिकार हुई। आयशा उसकी असिस्टेंट होने के साथ साथ उसकी बचपन की दोस्त भी थी, लेकिन अब उनकी दोस्ती वैसी नहीं रही थी। बहुत कुछ तब्दील हो गया था। वो उसकी असिस्टेंट होने के साथ साथ अपना कारोबार भी करती थी। उसे उसका कारोबार में अभी इतनी तरक्की नहीं मिली थी, लेकिन उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी थी। उसने एक नज़र नैना को देखा और फिर खामोशी से सोफे पर जाकर बैठ गई। नैना उसे कुछ देर यूं ही देखती रही और फिर वो उसके पास सोफे पर जाकर बैठी। तुम ठीक तो हो? उसने उससे बगौर देखते हुए पूछा। आयशा अपना मुंह बसोर कर बैठी हुई थी। उसके पूछने पर उसने नजरें उठाकर नैना को देखा। उसकी आंखें सुर्ख पड़ी थी। नैना, मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसने चंद लम्हे बाद उसे शक्किया निगाहों से देखते हुए पूछा। नैना उसकी ये बात सुनकर चौंक गई। उसके अल्फाज से साफ जाहिर था कि वो कहना कुछ चाह रही है और कह कुछ और रही है। वो कैसे? उसने नासमझी के आलम में पूछा। बस ये सब छोड़ो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, उसने बात बदलते हुए कहा। छुपा नहीं रही, बस जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें बता दूंगी। चंद लम्हे की खामोशी के बाद नैना ने संजीदगी से कहा। मतलब कोई बात है? देखा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे बता दोगी? प्लीज़ बता दो मुझे। उसकी यूँ इसरार करने पर नैना को कुछ अजीब सा लगा और उसे उसके अंदाज से अब उलझन होने लगी। आयशा ने कभी उससे इतना इसरार नहीं किया था। ये सच था कि वो अक्सर नैना से उसके मामलात के बारे में जानने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके एक बार मना करने पर वो दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन आज वो काफ़ी मुख्तलिफ लग रही थी। आयशा, तुम बस इतना जान लो कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि मैं शायद इस तब्दीली के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने इस बारे में काफ़ी देर सोचा और फिर मुझे अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए। उसने अपनी सोचों के सहर में मुब्तला से अंदाज में कहा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उमड़ आई। आयशा उसे नासमझी के साथ देखती रही। मैं तुम्हारी कोई बात समझ नहीं पा रही। आखिर बात क्या है? वो झंझलाई। देखो, अगर मुझे तुम्हें पहले ही कुछ बताना होता तो मैं बता देती। ठीक है, उसने कुछ सख्ती से कहा। आसाब भी कुछ तन से गए थे। वो उसकी बातों से उकता कर सोफे से उठी और अलमारी तक जाने लगी। मैं समझ गई, तुमने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया है और इस अहमकाना बात की उम्मीद नैना को नहीं थी। उसे शक सा हुआ था कि ज़रूर कुछ है जो दरअसल आयशा उससे छुपा रही थी, मगर ऐसा क्या था? वो जानती थी कि वो कभी भी इतना हसास नहीं हुई तो आज एकदम से उसे क्या हो गया था? ऐसा नहीं है। वो उसकी जानिब पलटी और उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। ऐसा ही है, मैं काफ़ी अरसे से नोट कर रही हूँ कि तुम मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करती। मुझे कभी कभी ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। एक और अहमकाना बात की उम्मीद नैना को ना थी। अब की बार उसके तने हुए आसाब मज़ीद तने। आयशा, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। लहजा मज़ीद सख्त हो गया। मुझे बताओ कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है जो तुमने मुझे खुद से इतना दूर कर दिया है, भर्राई हुई आवाज़ में कह रही थी। उसकी बात सुनकर वो चौंक गई। वो एकदम इतनी हसास हो गई थी या बस हसास होने का ढोंग नचा रही थी? ये बात नैना की समझ में नहीं आ रही थी। उफ़ अल्लाह, बस करो तुम ये सब बातें करना। मैंने तुम्हें कोई खुद से दूर नहीं किया है। उसने गुस्से और तासुब से सर झटक कर कहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो बताओ कि तुम कौन सी तब्दीली की बात कर रही थी? उसने फ़ौरन से पूछा तो अब की बार नैना का जवाब भी फ़ौरन आया। मैं तुम्हें इस बारे में अभी नहीं बता सकती, उसने दो टोक लहजे में कहा। ये सुनते ही आयशा उसके चेहरे को तैश के आलम में घूरती रही। नैना ने रुख मोड़ लिया। वो अब मज़ीद आयशा की अहमकाना बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अलमारी की जानिब बढ़कर वो उसमें से कोई किताब निकाल कर बेड पर जा बैठी और फिर उस किताब के मुताले में महू हो गई।
رات کی تاریکی نے استنبول کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے گھر لوٹا تھا۔ اس نے کھانا آج بھی باہر ہی کھایا تھا، یہ روٹین تھی اس کی۔ گھر پہ وہ کبھی کبھی ہی جلدی آ پاتا، آخر وہ ایک فوجی افسر تھا، زیادہ وقت وہ گھر کو نہیں دے سکتا تھا۔ جیمل خاتون اپنے کمرے میں موجود تھی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب براق ان کے کمرے میں آیا۔ وہ اس وقت ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ مرحبا، کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے خوش دلی سے کہا۔ تو تمہیں میری یاد آ گئی؟ جیمل خاتون نے اسے آتا دیکھا تو تسبیح کو مؤدب انداز میں چوم کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر مسکرا کر کہا۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ اس وقت وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ آنے، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہے، اس نے مصنوعی شرمندگی چہرے پر قائم کرتے ہوئے کہا۔ گھر میں ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی، ان کے گھر میں زیادہ شور نہیں ہوتا تھا، آخر لوگ ہی کتنے سے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بتاؤ، کچھ کہنا تھا؟ انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ براق ان کی بات سن کر چند لمحے کے لیے خاموش رہا اور آج کافی کنفیوز سا لگ رہا تھا، لیکن اس کے برعکس جیمل خاتون کے چہرے پر ایک خاص چمک اور مسکراہٹ تھی۔ کچھ نہیں، میں تو بس آپ سے یوں ہی باتیں کرنے آیا تھا، اس نے نظریں جھکائے ہوئے ان کے کمبل پر انگلی سے کئی نقش و نگار بناتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائی۔ ایو تیو، تو کہو، کیا کہنا ہے تم نے؟ میں سن رہی ہوں، اس کے سنہرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا۔ نظریں ہنوز جھکی تھیں۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ نظریں اٹھا کر اس نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جیمل خاتون نے اسے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، وہ جس سے جان گئی تھی کہ وہ اصل بات کہہ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے مصنوعی حیرت اور ناسمجھی قائم کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ جو جواب معمولی سے انداز میں دیا گیا۔ نظریں دوبارہ جھکا لی۔ وہ ان کی حیرانی کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ تم نے آج تک پوچھا نہیں نا، اس لیے میں حیران ہو رہی تھی۔ جو براق سوچ رہا تھا وہی جیمل خاتون نے بھی کہہ ڈالا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائی، ایک گہری سانس اندر کو کھینچی میرائے نے، اور اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ایو تیو، تس نے بھی کھانا کھا لیا ہے؟ وہ سونے بھی چلی گئی ہے، اور میں نے اپنی دوائیاں بھی کھا لی ہے، اور کچھ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سوالیہ انداز میں ایبرو چکائی۔ براق کو شرمندہ سا ہو گیا، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، نظریں پھر جھکا لی، کمبل پر دوبارہ انگلی کے کئی نقش و نگار بنانے لگا۔ وہ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ، اس نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ ان کی مسکراہٹ مزید بڑھی۔ کہو، میں سن رہی ہوں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنے، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایک گہری سانس لے کر اس نے کہہ ڈالا، اور پھر اس نے جیمل خاتون کے تاثرات دیکھے۔ واللہ، کیا واقعی؟ کس سے؟ نینا سے؟ یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے، وہ پرجوشی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ براق کو ایک دم دھچکا لگا، اس نے اب تک نینا کا تو نام ہی نہیں لیا تھا، پھر انہیں کیسے پتہ چلا؟ آنے، آپ تو آپ کو میرائے نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا، رائٹ؟ اس نے اپنے ماتھے کو چھوتے ہوئے بے حد افسوس سے کہا۔ وہ اگر نہ بھی بتاتی تو تب بھی مجھے پتہ چل ہی جانا تھا، آخر ماں ہو تمہاری، انہوں نے ایبرو چکا کر فخری انداز میں کہا۔ یہ میرائے بھی نہ، اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ جیمل خاتون اسے ابھی تک دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، جس وجہ سے براق کافی کنفیوز ہو رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا، ہمیں رشتہ لینے کے لیے پاکستان جانا پڑے گا، اس نے چند لمحے کے بعد کہا۔ وہ مسکرائی۔ میں جانتی ہوں، تم ان سب باتوں کی فکر چھوڑ دو، اگر فکر کرنی ہے تو اس بات کی کرو کہ تم نے چھٹی کتنے دنوں کی لینی ہے اور نینا کو تحفے میں کیا دینا ہے، وہ بے حد خوشگوار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آنے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور آپ کو تحفے کی فکر شروع ہو گئی ہے، اس نے انہیں چھیڑا۔ انہوں نے چہرے پر مصنوعی خفگی قائم کی۔ ماں ہوں تمہاری، تم سے زیادہ بہتر جانتی ہوں سب۔ کچھ سختی سے انہوں نے کہہ کر سر جھٹکا اور وہ کھل کر مسکرایا، اور بیڈ سے اٹھ کر تشکر والے انداز میں نرمی سے ان کے کندھے تھپ تھپائے۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے ماتھے کو چوما۔ آج اگر اس کے بابا زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ کمرے میں نائٹ لیمپ کے علاوہ اور کچھ روشن نہیں تھا۔ عریشہ ساتھ والے سنگل بیڈ پر اب تک سو چکی تھی۔ اس کمرے میں اب صرف نینا کی اور حلیمہ صاحبہ کی فون سے آتی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نینا کی آواز بھی ہلکی ہی تھی، کیونکہ وہ عریشہ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھڑکی کے باہر سے آتی ہلکی ہوا پورے کمرے کو لطف اندوز کر رہی تھی۔ نینا نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، وہ اپنے سیاہ لمبے ریشمی بالوں کو ایک طرف کیے ہوئے تھی۔ امی، میری ڈاکیومنٹری ختم ہو گئی ہے، میں بس 2 دن بعد پاکستان واپس آ رہی ہوں، اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے حلیمہ صاحبہ کو بتایا، اور بیڈ کے آخر میں پھیلی اوڑھنے والی چادر کو سرسری سے انداز میں کھولا اور اسے اپنے اوپر لیتے ہوئے بیڈ کے ساتھ دوبارہ ٹیک لگا لیا۔ شکر ہے اللہ کا، تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے بارے میں ہر وقت کتنی پریشان رہتی ہوں، انہوں نے متفکر انداز میں کہا۔
بس امی، اللہ نے مجھ پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں انہیں پورا بھی تو کرنا ہے۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ ہاں، لیکن تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم نے اپنے اوپر کچھ زیادہ ہی ذمہ داریاں ڈال لی ہے؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ امی، ذمہ داریاں تو اللہ ڈالتا ہے، اور اللہ کسی بھی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالتا، اس نے پر اعتماد انداز میں جواباً کہا۔ ایک دم اس کے چہرے پر اس کے بالوں کی ایک لٹ آ کر لہرائی، جسے اس نے اپنی انگلی سے پیچھے کو ڈھکیل دیا۔ تمہارے بابا بہت پریشان اور اداس رہتے ہیں۔ لہجہ اب کی بار بے حد دھیما اور نم سا تھا۔ ان کی یہ بات کافی تکلیف کا اظہار کر رہی تھی، جسے نینا سمجھ گئی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جو کام کر رہی تھی وہ اس کا فرض تھا، اور فرض کو کسی قیمت پر چھوڑا نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا تو اس سے اپنے سوال پر خود ہی شرمندگی ہونے لگی۔ تم نہیں جانتی کیوں؟ ہنکاری۔ اس کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا۔ امی، آپ انہیں سمجھائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ویسے بھی پاکستان واپس آ رہی ہوں نا۔ چند لمحے بعد اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں انہیں یہی کہتی ہوں، لیکن وہ پھر بھی پریشان اور بہت اداس رہتے ہیں۔ لہجہ مزید نم ہو گیا تھا۔ حیرت ہے، وہ روز مجھ سے فون پر بات کرتے ہیں، تب بھی ان کی باتوں سے مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ پریشان یا اداس ہے۔ اس نے کہا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس نے دوبارہ ایک احمقانہ سوال کیا۔ وہ باپ ہے، وہ کبھی اپنی پریشانی اور اداسی اپنے بچوں کے اوپر ظاہر نہیں کریں گے۔ انہوں نے فوراً کچھ بلند آواز میں کہا۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ اس نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں ایک دم نمی کی ایک ہلکی سی لہر ابھر آئی۔ چلو میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد حلیمہ صاحبہ فون بند کرنے لگی۔ اللہ حافظ، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اس نے نرم لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا، اور ایک گہری سانس لی۔ کافی کچھ تھا جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا، لیکن اب اس کے دل اور دماغ میں صرف اور صرف ایک اداسی کی لہر چھائی تھی، جو اس کو صرف اس کے خاندان کے ساتھ گزارے گئے لمحات کو یاد کروا رہی تھی۔ اس کا کام کافی مشکل تھا، وہ یہ جانتی تھی اس سفر میں اس نے جو چیز کھوئی تھی وہ تھا اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، لیکن وہ ابھی بھی صبر کر رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایسے ہی صبر کرتی رہے گی۔ صبر کے علاوہ وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا وہ، شلوار قمیض کے ساتھ ایک بھوری مردانہ شال کندھوں پر اوڑھے ہوئے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا۔ اس کمرے میں ارد گرد سگریٹ کا زہریلا دھواں لہرا رہا تھا۔ نینا پاکستان واپس آ رہی ہے؟ اس نے حیرت زدہ سا ہو کر اسلم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کے صوفے سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر مؤدب انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی میکائل صاحب، اس نے جواب دیا۔ تو اس نے سگریٹ کے ایک دو کش لیے، پھر مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ تباہی اور بددیانتی کی لہروں سے بھری تھی، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اچھی بات ہے، اس نے سلگتی آنکھوں کے ساتھ سگریٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اسلم چند لمحے کے لیے خاموشی سے کھڑا رہا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور پھر اس نے خاموشی توڑ ڈالی۔ ابھی تھوڑا صبر کرو، وقت آنے پر سب کچھ ہو جائے گا۔ سگریٹ کا ایک اور کش بھرا، آنکھوں میں سازشوں کے جال بننے کا اندھیرا آشکار تھا۔ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جواباً خباثت کے ساتھ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اسلم اس کے یوں ہنسنے کی وجہ سمجھ نہ سکا۔ تم جانتے ہو اسلم، ایک عورت کے لیے سب سے عزیز کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس کی جانب دیکھا، آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ اسلم نے جواباً نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی عزت؟ اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے اس نے بے حد تیکھے انداز میں کہا۔ آنکھیں اب سرخ ہو رہی تھی، زیر لب ایک شیطانی مسکراہٹ قائم ہو گئی۔ اسلم بھی تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا۔ آخر وہ میکائل ملک تھا، جو صرف اور صرف لوگوں کی جان، مال اور عزت کو پامال کرنا جانتا تھا۔ اور پھر اس نے ایک بار پھر سوال کیا۔ اسے ساکت سا کھڑا دیکھنے لگا۔ اس کا خاندان؟ اپنے سوال کا خود ہی جواب دینے کے بعد وہ دوبارہ سگریٹ کی کش لینے لگا۔ اس کے الفاظ زہر کی مانند تھے۔ اسلم چند لمحے بعد وہاں سے جانے لگا۔ میکائل اکیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ نینا احسن، تمہیں میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اس نے زیر لب ایک تباہ کن مسکراہٹ کے ساتھ لب کچلتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس نے سگریٹ سامنے پڑی میز پر پھینکی، صوفے پر بازو پھیلائے، سر صوفے کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ چند لمحے بعد اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سرخ انگارہ ہو رہی تھی اس کی آنکھیں، دل بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ صبح ہوئی تو استنبول میں ہر طرف سنہری سورج کی کرنیں پھیل گئی۔ آسمان پر سورج کے ساتھ ساتھ ہلکے سے بادل بھی رقص کر رہے تھے۔ صبح اٹھتے ہی جیمر خاتون نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا سلطان کی سلطانہ سے رابطہ۔
مرحبا۔ دوسری جانب سے اس کی آواز سن کر ان کے دل کو بہت سکون ملا۔ وہ اس وقت لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ براق معمول کے مطابق اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میرائے تو صبح صبح ہی اپنے تشکیل دیے گئے نئے پلان کو اپنے فلاحی ادارے میں متعارف کروانے چلی گئی تھی۔ مرحبا مرحبا۔ جمر خاتون کا لہجہ بے حد خوشگوار تھا۔ تو کیسی ہے میری بیٹی؟ الحمدللہ، آپ سنائے؟ اس نے بھی نرم لہجے میں پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں کال کیوں کی ہے؟ ہلکا سا مسکراتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ دوسری جانب وہ اس وقت ہاسٹل میں نہیں تھی۔ وہ اور عریشہ آج گرینڈ بازار آئے ہوئے تھے۔ اس کی ڈاکیومنٹری مکمل ہونے والی تھی۔ بس اس بازار کے متعلق اس نے ڈاکیومنٹری میں کچھ اہم نکات لکھنے تھے، اسی لیے وہ یہاں آئی تھی۔ عریشہ کچھ سامان دیکھنے کے لیے بازار میں تھوڑا آگے کو چلی گئی تھی، کیونکہ اب نینا جیمرے خاتون سے سکون سے بات کر سکتی تھی۔ جی میں جانتی ہوں، میرائے نے مجھے بتایا تھا، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں تمہارے اور براق کے اس فیصلے سے کتنی خوش ہوں۔ اور یہ سنتے ہی اس کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ جی، اس کے اس ایک لفظ نے جیمرے خاتون پر اس کی خوشی اور رضا کو ظاہر کر دیا۔ وہ لان میں لگے گلاب کے پھولوں کے پودے کی طرف بڑھی، اس پر لگے گلاب کے پھولوں کو نرم نگاہوں سے دیکھا۔ جانتی ہو نینا، میں اپنی بہو میں جس طرح کی خوبیاں چاہتی تھی نا، وہ سب تم میں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے ہی ترکیے بھیجا ہے۔ وہ اب کی بار اس پودے پر لگے گلاب کے پھولوں کو نرمی سے سہلا رہی تھی۔ براق کہتا تھا کہ اسے کبھی ویسی لڑکی نہیں ملے گی جیسی وہ چاہتا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر اس کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی۔ اور یہ سنتے ہی نینا کے رخسار گلاب کی پتیوں کی مانند سرخ ہونے لگے۔ اگلے دن استنبول ایئرپورٹ جدید سہولیات سے آراستہ ایک جدید ترین ٹرمینل عمارت کا حامل ہے۔ وہ ایئرپورٹ پر موجود تھی، سرمئی عبایا اور اسکارف میں ملبوس، ساتھ ہی اس نے ایک سیاہ رنگ کی مخملی شال اپنے کندھوں پر اوڑھی ہوئی تھی۔ کلائی میں پہنی ریسٹ واچ صبح سے 7 بجا رہی تھی۔ سورج آج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ عریشہ اور وہ اپنے اپنے سوٹ کیس کو ہینڈل سے تھامے ہوئے آہستگی سے چل رہی تھی۔ اسے اپنے دل کی خاموش گہرائیوں میں اس سے جدا ہونے کی بازگشت محسوس ہو رہی تھی۔ نظروں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب اس نے پہلی بار براق امان کو دیکھا۔ استنبول پارک، وہ نقاب پوش افراد، براق کا اسے بچانا، وہ سب اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔ وہ ایک دم ہلکا سا مسکرائی۔ اف، یہ یادیں بھی نہ، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر سر جھٹکا۔ فلائٹ میں صرف کچھ ہی دیر باقی تھی۔ وہ اور عریشہ ابھی تک آہستگی سے چلتے ہوئے ارد گرد نگاہیں دہراتے ہوئے کوئی بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ ارد گرد نظر دوڑانے پر دکانوں سے لے کر اعلیٰ درجے کی بوتیک اور ڈیوٹی فری آؤٹ لیٹس تک نظر آ رہے تھے۔ وہ واقعی کافی جدید ایئرپورٹ تھا۔ انہیں یکدم دو بینچ نظر آئی۔ ایک بینچ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، لیکن اس کے ساتھ والے بینچ پر جگہ خالی تھی۔ نینا اس بینچ کی جانب بڑھی، ساتھ ہی عریشہ بھی۔ میں معافی چاہتی ہوں، اس دن میں آپ کو شکریہ نہیں کہہ سکی۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ اس کے دل میں وہ خوبصورت اور حسین یادیں رقص کر رہی تھی۔ بینچ تک پہنچتے ہی اس نے سوٹ کیس کو اپنے ساتھ رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل اور دماغ میں اس وقت صرف اور صرف اس کی یادیں چل رہی تھی جنہیں وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ عریشہ بھی بینچ پر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا تمہیں تمہارے والدین نے منع نہیں کیا؟ مطلب انہوں نے تمہیں اس پروفیشن کو اپنانے سے روکا نہیں؟ جی، پہلے انہوں نے میری مخالفت کی تھی، مگر پھر میں بھی نینا ہوں جو اپنی بات پر ڈٹ جاتی ہے۔ وہ ایک دم اپنے اس وقت دیے گئے جواب کو سوچ کر نم سے انداز میں مسکرائی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اس کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں موجود بینچ پر بیٹھی فلائٹ کا انتظار کرتی رہی۔ میں نہیں آؤں گی براق، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ایک بات یاد تھی۔ گلہانے میں جب اسے براق نے بلایا تھا اور وہ نہیں گئی تھی، تب بھی اسے اپنی کہی گئی ہر بات یاد تھی۔ اس کی یاد کی تکلیف اس کے تعلق کی گہرائی کا ثبوت تھی۔ دل آج کافی اداس تھا۔ میں ان سے محبت نہیں کرتی۔ اسے یکلخت یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنی محبت کا انکار کیا تھا۔ اگرچہ ان کے درمیان ابھی کافی فاصلہ تھا، لیکن دل تو فاصلے پر انحصار نہیں کرتا۔ یادوں نے اس کے دل اور دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا، جس وجہ سے اس کی آنکھوں میں گہری نمی اتر آئی۔ یہ آنکھوں کی نمی اس کی محبت کو ظاہر کر رہی تھی۔ استنبول، ہم جلد ملیں گے، مجھے بھولنا مت۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ امید اور یقین کی لہر تھی۔ فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ بینچ سے اٹھی۔ کیسا سوال! کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا چاہو گی؟
کیا تم اپنی باقی زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہو گی؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں آج صرف ایک ہی نام تھا اور وہ تھا براق یامان۔ دل کا ہر کونا اس کی یاد کی سرگوشیاں کر رہا تھا اور اب یہ سرگوشیاں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ کیس کو ہینڈل سے پکڑا۔ عریشہ بھی اسے دیکھ کر بینچ سے اٹھی۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں عام لوگوں کی طرح تمہارے حسن کو تم سے شادی کرنے کی وجہ قرار دوں گا تو دیٹس ناٹ دا مین تھنگ۔ تم سے شادی کرنے کی سب سے بڑی وجہ تمہارا کردار ہے۔ وہ جس طرح سے اس وقت لاجواب ہوئی تھی، اس بات کو دوبارہ یاد کر کے بھی پہلے کی طرح ہی لاجواب ہوئی۔ روح اس کی یاد کی اداسی میں بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ وہ دونوں فلائٹ تک جانے لگی۔ اس کا ہر نیا قدم شاید اسے اس کے قریب لانے والا تھا یا شاید اسے اس سے دور کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہوائی جہاز تک پہنچی۔ تم نایاب ہو، جدائی کا وقت آ پہنچا تھا۔ عریشہ ہوائی جہاز میں جا کر بیٹھ گئی، لیکن نینا چند لمحے کے لیے ہوائی جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رک گئی۔ اس کے دل میں کچھ تھا جس نے اسے ایک بار پیچھے دیکھنے پر مجبور کیا۔ ایک امید یا شاید ایک وہم۔ ارد گرد نگاہ دوڑانے کے بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں بھی پاگل ہوں، یہاں کیسے آئے گا؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر ہوائی جہاز کے اندر چلی گئی۔ کون جانے کہ وہ وہم نہیں تھا۔ اس کی اور عریشہ کی سیٹ ایک ساتھ تھی، لیکن نینا کو ونڈو سیٹ ملی تھی۔ تم منفرد ہو اور تم بہادر بھی ہو، بلکہ بہت بہادر، ہمت والی۔ دل ابھی تک کافی بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوائی جہاز نے اپنی اڑان پکڑ لی۔ ان سمپل ورڈز، میں اپنے لائف پارٹنر میں جس طرح کی کوالٹیز چاہتا ہوں وہ سب تم میں ہے۔ دل پر بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ اس کے لیے کوئی بھی سفر اتنا مشکل نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اسے آج یہ سفر بے حد کٹھن محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ایک مرتبہ استنبول کو دیکھا۔ وہ منظر ایک شاندار پینورما ظاہر کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد استنبول بادلوں کے اندر غائب سا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی بھی مزید بڑھ گئی اور چہرے کی مسکراہٹ بھی۔ اسے امید تھی کہ یہ جدائی مستقل نہیں ہوگی۔ وہ ہوائی جہاز کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بس کون جانے کہ وہ وہم نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ وہ بالکل ساکت سا کھڑا تھا، ڈریس شرٹ اور جینس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے ان سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی سلطانہ کو یوں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر کسی نے بے دھیانی میں دھکا سا دیا تو وہ چوکنا ہوا۔ آہستہ سے قدم لیتا ہوا وہ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ نیلی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ امید کی ایک خاص چمک بھی تھی۔ وہ نینا سے آج کیوں نہیں ملا؟ حالانکہ وہ آج ایئرپورٹ پر موجود بھی تھا، صرف اس لیے تاکہ وہ اس کی اداسی کو نہ دیکھ لے۔ میں جانتا ہوں تم واپس آؤ گی کیونکہ تمہیں واپس آنا ہوگا، دل نے بہت امید اور یقین سے کہا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی میرا انتظار کرو گی، آخر تم میری ملکیت جو ہو۔ اب کی بار یہ سوچتے ہوئے اس کا دل کھل اٹھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔